ले तो लूँ सोते में उसके पाँव का बोसा, मगर ऐसी बातों से वो काफिर बदगुमां हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर उसी गज़ल का एक और शेर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर, बल्कि एक और शेर नहीं, इंशाअल्लाह इससे आगे भी, चूँकि आज का ये शेर कदर आसान है तो उम्मीद है कि आज जो है मुतअद्दिद अशार हो जाएंगे। चुनांचे आए बिला ताख़ीर जो है इस शेर की जो है तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। तो गालिब ने इस शेर के अंदर एक यूँ समझे कि एक रोमानवी सी कैफियत जो है, एक मंजरनामा जो है वो पहले खींचा है और खींचने के बाद फिर जो है गालिब ने ये शेर कहा है। तो मंजरनामा ये है कि गालिब का जो माशूक जो है वो सोया हुआ है और खुशकिस्मती सी गालिब की जो है उस पर नज़र पड़ती है। अब ज़ाहिर है कि आशिक जो होता है, जो ही उसकी माशूक पर नज़र पड़ती है तो उसके दिल के अंदर जो है एक हीजान बरपा होता है, एक आरज़ुओं का और एक विसाल का जो है एक तूफ़ान जो है वो उमड़ आता है। तो बस ऐसे ही गालिब ने जब अपने माशूक को हालत नौम में देखा तो उसके दिल में तरह तरह के जो है वो गुमान पैदा हुए। लेकिन मिसरे की साख्त को देखते हुए एक बात का जो है वो यकीनी तौर पर पता चलता है कि गालिब के दिल में जो है अपने महबूब का बोसा लेने की जो ख्वाहिश थी वो बड़ी शदीद थी। क्योंकि गालिब का जो मिसरा है वो ये कह रहा है कि गालिब जो है सोते हुए और वो भी पाँव का बोसा। देखिए ये दोनों जो हैं बड़ी जो है इंतहा की चीज़ें हैं। यानी आम तौर पर तो आशिक ये चाहता है कि वो महबूब का जागते में उसके जो है लब का बोसा ले। तो ये देखें कि एक तरफ महबूब जाग भी नहीं रहा बल्कि सो रहा है, और दूसरी तरफ जो है बजाय लब के बोसा लेने के उसके पाँव का बोसा लेने की जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा है। तो इससे जो है वो आशिक की जो एक तरह से महरूमी और शिद्दत महरूमी जो है बल्कि वो ज़ाहिर होती है। तो गालिब कहता है कि ले तो लो सोते में उसके पाँव का बोसा, मगर लेकिन इस कदर तनज़्ज़ुल के बावजूद, तनज़्ज़ुल मीन यानी कि कोई अपनी ख्वाहिश को अगर 100% पूरा होता हुआ ना देखे तो चलें 1-2% यानी कि 4-5% तक पर ही जो है वो राज़ी हो जाए, तो इसको एक गुनाह हम तनज़्ज़ुल कह सकते हैं। तो गालिब जो है किस हद तक जो है गालिब ने तनज़्ज़ुल इख्तियार किया कि जागते की बजाय सोते हुए माशूक का जो है वो बोसा लेने पर राज़ी हुआ और लब की बजाय जो है वो पाँव का बोसा लेने पर जो है वो आमादा हो गया। लेकिन देखिए कि शूमी किस्मत आशिक की कि वो ये भी अपनी ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा। और वो क्यों पूरी नहीं कर पा रहा कि ऐसी बातों से वो काफिर बदगुमां हो जाएगा। क्योंकि जब गालिब उसके पाँव का जो है वो बोसा लेगा तो ऐन ख़दशा है कि वो हड़बड़ा कर जो है वो उठे। तो अचानक जो है वो गालिब को यानी अपने आशिक को वो इस तरह से जो है वो अपने पास जो है बेखबरी के आलम में, यानी वो महबूब या माशूक जो है वो सो रहा है और इस हालत के अंदर जो है वो आशिक साहब जो है वो उसके पास आकर खड़े हो गए हैं। तो ज़ाहिर है ये बात जो है तरह तरह के गुमानों को जन्म देगी। तो गालिब जो है फिर इस बदगुमानी से बचने के लिए कि मेरा महबूब जो है वो कहीं जो है मुझसे इस कदर बदगुमाना हो जाए कि मुझे जो है वो बिल्कुल ही जो है वो अपनी फहरिस्त से खारिज कर दे और आइंदा के लिए मुझे जो है वो बिल्कुल ही जो है वो अपने से इस तरह दूर ना कर दे कि जो थोड़ा बहुत वसल हासिल हो जाता है मैं इससे भी महरूम हो जाऊं। तो इस तरह से गालिब बेचारा जो है या आशिक बेचारा जो है इस बदगुमानी के खौफ से वो सोते हुए माशूक का भी और वो भी पाँव का बोसा जो है लेने का भी हौसला नहीं कर पाता और इससे भी महरूम रहता है। उसके बाद अगला शेर है, दिल को हम सरफ़े वफ़ा समझे थे क्या मालूम था, यानी ये पहले ही नज़रे इम्तिहान हो जाएगा। तो वहाँ सबसे पहले हमेशा की तरह इसके अंदर मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी। तो इसमें पहले मिसरे में एक ही लफ्ज़ है सरफ़े वफ़ा। ये जो मुरक्कब है सरफ़े वफ़ा, ये बाज़ार जो है बहुत आसान है, लेकिन इसके मानी के अंदर जो है शेर की तफ़हीम के लिए बहुत पेचीदगी है, क्योंकि सारे शेर का दारोमदार जो है इसी एक लफ्ज़ पर है। तो सर्फ़ का मानी क्या होता है, सवाल ये पैदा होता है। सर्फ़ का बुनियादी तौर पे तो मानी होता है, याद रखिएगा, फेरना। आपने वो सर्फ़ व नहव का लफ्ज़ सुना होगा। अरबी की ग्रामर जो होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा सर्फ़ कहलाता है, दूसरा हिस्सा जो है
وہ نحو کہلاتا ہے۔ تو صرف کو صرف اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں جو صیغے جو ہوتے ہیں یا الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، جیسے علم علما علمو، اس طرح سے جیسے تعلم تعلما تعلمو۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک صیغہ جو ہے وہ دوسری حالت میں جو ہے وہ پھر رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ صرف جو ہے یہ ایک فقہ کے اندر بھی ایک جو ہے وہ اصطلاح ہے، جس پر وہ کتاب الصرف، جو لوگ دینیات سے اور فقہ کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ کتاب الصرف سے کیا مراد ہے۔ تو وہاں صرف سے مراد جو ہوتی ہے وہ کرنسی ہوتی ہے۔ تو کرنسی کا جو آپس میں جو ہے لین دین، تبادلہ جو ہوتا ہے، چاندی کا سونے کے ساتھ، سونے کا چاندی کے ساتھ، یعنی ان کے سکوں کا تبادلہ، وہ کسی زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، تو اس کو جو ہے پھر وہ اس زمانے میں صرف کہتے تھے۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہاں صرف کا جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی عام سا لفظ ہے جو ہم دن رات بولتے ہیں کہ بھائی میں اس بات میں مصروف ہوں۔ تو مصروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مصروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں باقی تمام کاموں سے اپنا رخ پھیر کر اس موجودہ کام میں مصروف ہوں، یعنی میں اپنا رخ اس طرف کر چکا ہوں، باقی تمام چیزوں سے فارغ ہو کر میں اب صرف اس کام کے اندر جو ہے وہ مشغول ہوں یا مصروف ہوں۔ تو بیان یہی وہ لفظ یہاں موجود ہے کہ دل کو ہم صرف وفا سمجھے تھے۔ کیا معلوم تھا کہ ہمارا گمان یہی تھا کہ یہ دل جو ہے یہ ہر وقت جو ہے یہ وفا میں مصروف رہے گا اور اس کو کوئی کام کاج نہیں ہوگا، بس یہ ہر وقت جو ہے ہماری طرف سے تمام کام کاجوں سے فرصت پا کر یہ صرف عشق کے اندر جو ہے وہ مشغول اور مصروف رہے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ جب یہ محبوب کے ساتھ وابستہ رہے گا، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جذب دل، کہ دل کی ایک اپنی کشش ہوتی ہے، دل کو دل سے رہا ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو محبوب جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے وہ کھینچا چلا آئے گا۔ تو اس طرح سے ہمارا جو ہے محبوب کے ساتھ ایک وفا کا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ محبوب کو جو ہے عذرو وفا جو ہے وہ ہماری طرف سے کبھی جو ہے کوئی شکایت ہوگی۔ کیوں؟ محبوب جو بھی مطالبہ کرے گا، محبوب جو بھی چاہے گا، تو ہمارا دل تو اس کے لیے جو ہے ہمیشہ سے جو ہے وہ آمادہ ہوگا، کیونکہ یہ تو مصروف ہی جو ہے اس کی تابع داری میں اور یہ کہ اس کی فرما برداری میں ہوگا۔ لیکن کیا معلوم تھا؟ اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیے گا کہ یہاں یہ لفظ لیکن جو ہے جو ابھی میں نے بولا ہے کہ یہاں ایک گناہ محذوف ہے، کیونکہ بات تبھی مکمل ہوتی ہے کہ دل کو ہم صرف وفا سمجھے تھے لیکن کیا معلوم تھا۔ تو چونکہ شعر ظاہر ہے ایک شعر ہوتا ہے، اس کے ارکان کی ایک مخصوص لمبائی ہوتی ہے، تو بسا اوقات جو ہے ایک ضروری لفظ جو ہے وہ حذف کرنا پڑتا ہے تاکہ شعر جو ہے وہ اپنے ارکان کے ساتھ جو ہے وہ وزن میں رہے۔ تو کچھ ایسی ہی حالت یہاں بھی ہے، تو لیکن یہاں معذوف ہے، تو معنی جو ہے وہ دے رہا ہے کہ کیا معلوم تھا، لیکن کیا معلوم تھا، یعنی یہ پہلے ہی نظر امتحان ہو جائے گا کہ یہ تو جب یار جو ہے، جب محبوب جو ہے اس کا امتحان لے گا، یار امتحان لے گا، یاد رکھیے گا، محبوب جو ہے اس کا امتحان لے گا، اور اس کا امتحان سے مراد ہمارا امتحان لے گا، کیونکہ دل جو ہے کوئی غالب سے یا عاشق سے وہ الگ چیز تو نہیں ہوتی، لیکن شاعری کے اندر یا شعراء کا یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ دل کو یوں سمجھے کہ اپنے سامنے بٹھا کر کبھی اس سے باتیں کرتے ہیں اور کبھی اس کے ساتھ جو ہے اپنا حال دل، دل کے ساتھ اپنا حال دل، یہ بھی ایک عجب بات ہے کہ دل کے ساتھ جو ہے کبھی اپنا حال دل جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو بس کچھ ایسی کیفیت یہاں بھی ہے کہ یعنی یہ پہلے ہی نظر امتحان ہو جائے گا۔ عرب کہتا ہے کہ لیکن ہمیں یہ تو پتہ نہیں تھا، ہمیں اس بات کا تو قطعاً خدشہ نہیں تھا کہ یہ دل جو ہے اتنا کمزور نکلے گا کہ یہ محبوب کی ستم اور اس کے جور کا جو ہے سامنا ہی نہیں کر پائے گا، یہ پہلے ہی حلے کے اندر جو ہے اس کے ستم اور اس کے جور سے اس قدر مایوس ہوگا۔ جی ہاں، یہ نظر امتحان کی یہ تشریح جو ہے یہ میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں تو اس کا یہی محمل ہو سکتا ہے کہ یہ دل جو ہے، یہ بیچارہ جو ہے، ظاہر ہے دل کی بھی ایک ستم سہنے کی، جور سہنے کی ایک حد ہو سکتی ہے. تو اس کو یہ معلوم نہیں تھا، کہتا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا، یہ دل کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ محبوب کے جور اور ستم کا مقابلہ جو ہے یہ نہیں کر پائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کے ستم اور جور جو ہے، کیا خبر تھی کہ وہ اس درجہ جو ہے وہ زیادہ ہوں گے کہ بیچارہ یہ معصوم سا دل جو ہے ان کا سامنا نہ کر پائے گا اور اپنے ہتھیار ڈال دے گا. تو اس طرح سے غالب نے جو ہے بالآخر جو ہے عشق کے اندر اپنی ناکامی کا جو ہے ملبہ یوں سمجھیں کہ اپنے دل پر ڈال دیا ہے کہ افسوس کہ ہم محبوب کے ساتھ جو ہے ایک طرح سے ہم وفا نہ کر پائے، ہم اس کی توقعات پر جو ہے وہ پورا نہ اتر سکے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ محبوب کے ستم اور جور کا بھی کوئی عاشق جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ ایک خاص حد تک سامنا کر سکتا ہے، یہ بھی ایک فطرت ہے. اور غالب نے انسان کی اس فطرت کو اپنے ایک اور شعر کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. غالب کہتا ہے کہ سنبھلنے بھی دے مجھ کو نا امیدی کیا قیامت ہے، سنبھلنے بھی دے مجھ کو نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. تو بالکل یہی بات یہاں ہوئی ہے کہ دل جو ہے وہ محبوب کے امتحان کی نظر ہو گیا اور بالآخر جو ہے وہ مایوس ہوا، اور مایوس ہونے کی وجہ سے وہ وفا کے جو امتحان تھے، وفا کی جو منازل جو تھیں، ان کے آگے ہتھیار جو ہے وہ ڈال بیٹھا اور عاشق جو ہے اس طرح سے اپنی منزل سے محروم ہو گیا. تو آج کی ویڈیو میں یہ دو شعر اور ان کی شرح میں سمجھتا ہوں کافی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں اس غزل کو اسی طرح سے جاری رکھتے ہوئے اگلے اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے. اس وقت تک دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.